بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر، قسم ہے فجر کی، ولیالٍ عشر، اور 10 راتوں کی۔ اب یہ کون سی 10 راتیں ہیں؟ کسی نے کہا جی جو حج والی پہلی 10 راتیں ہیں، کسی نے چاند کی پہلی 10 راتیں، کسی نے کہا جو 10 ہوتی ہیں چاند کی وہ مراد ہیں۔ بہرحال 10 راتیں، کوئی اختلاف کی بات ہو رہی ہے، حالات ایک جیسے نہیں رہتے۔ وہ جو میں نے کہا تھا نا، سکون نہیں ہے، تغیر ہے۔ تو کبھی راتیں جو ہے نا وہ اندھیری ہوتی ہیں، کبھی راتیں جو ہے نا وہ روشنی والی چاند والی ہوتی ہیں۔ تو 10 راتوں کی قسم ہے۔ والشفع والوتر، اور قسم ہے جفت کی اور طاق کی۔ نمبرز بھی جو ہے نا یہ جفت اور طاق میں ہوتے ہیں۔ واللیل اذا یسر، اور قسم ہے رات کی جب وہ چلے۔ اب اس سے حل فی ذالک قسم لذی ہجر، کیا اس میں کوئی سبق یا سمجھ ہے عقل والوں کے لیے؟ ہجر یہاں پہ ویسے تو ہجر رکاوٹ کو کہتے ہیں، لیکن یہاں عقل کو کہا گیا۔ کیوں؟ وہ روک ہوتی ہے۔ آپ جب جذبات میں آتے ہیں تو عقل کہتی ہے یہ کام نہیں کرنا ہے، وہ رکاوٹ ڈال، بریک ہے اصل کا کام، تو اس لیے اسے عقل کہا، روکنے والی۔ عقل مندوں کے لیے کیا اس میں کوئی سبق، کوئی سمجھ کی بات ہے یا نہیں؟ کیا بات کہی؟ حالات کبھی ایک جیسے نہیں رہتے، ان میں تغیر و تبدل ہوتا ہے۔ کبھی خوشی ہوتی ہے تو کبھی غم ہوتا ہے، تو کبھی عروج ہوتا ہے تو کبھی زوال ہوتا ہے۔ تلک الایام نداولها بین الناس، یہ چکر کھاتے رہتے ہیں۔ اب ان بدلتے حالات کے ساتھ بندہ مومن کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے، یہ ہے اصل میں سمجھ کی بات۔ اس کا فوج کا مالک تھا، اس کے ساتھ کیا کیا؟ طاقتور فرعون، الذین طغوا فی البلاد، انہوں نے شہروں میں سرکشی کی، اپنی تقدیر سے باہر نکل گئے نا، وہ بغاوت کی طرف چلے گئے، اللہ کی طرف نہیں آئے۔ فاکثروا فیہا الفساد، تو اس میں بگاڑ پیدا کر دیا۔ فصب علیہم ربک صوت عذاب، تو تیرے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسایا۔ ان ربک لبالمرصاد، بے شک تیرا رب جو ہے وہ گھات میں بیٹھا ہے۔ یہ جو تصور ہے نا کائنات بنا کے، تو وہ لا تعلق ہو گیا، جو مرضی کرو، ایسا نہیں ہے۔ جب فساد حد سے بڑھتا ہے تو وہ پھر ایکشن لیتا ہے، ایک حد تک ڈھیل دیتا ہے، اس کے بعد ڈوری کھینچ لیتا ہے۔ جب کھینچ لیتا ہے تو نسیاں منسیہ کر دیتا ہے، کَأَلَّمْ یَغْنَوْا فِیہا کر دیتا ہے۔ جیسے ہم نے پیچھے ان قوموں کا ذکر پڑھا، تفصیل سے پڑھا کہ کیسے اللہ نے ہلاک کر ڈالی۔ اب یہاں سے وہ اصل مضمون کھل کے سامنے آ رہا ہے۔ دیکھیں ان کے عروج تھا، پھر زوال ہو گیا۔ اسی طرح ایک چھوٹا موٹا عروج و زوال ہر آدمی کے ساتھ لگا رہتا ہے، کبھی کامیابی، کبھی ناکامی، اور کبھی خوشی، کبھی غم۔ اس میں طرز عمل کیا ہو؟ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ، جب انسان کو اس کا رب آزماتا ہے تو اس کو عزت دیتا ہے، دنیا میں بہت اثر و رسوخ ہو جاتا ہے، انفلوئنشل ہو جاتا ہے، اور الیکٹیبل ہو جاتا ہے، ٹرینڈ سیٹر ہو جاتا ہے۔ وَنَعَمَهُ، خوب مال و دولت دیتا ہے، نعمتوں سے نوازتا ہے۔ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزت دی۔ دیکھیے میں آپ سے یہ کہتا رہا ہوں کہ توحید سے ضروری کامل ہدایت توحید ہی نہیں ہے، آخرت کے بغیر۔ اب یہ شخص موحد ہے، یہ نہیں کہتا کہ مجھے جو ہے نا یہ دولت جو ہے نا دولت وہ دیوی نے دی ہے، یہ نہیں کہتا دیوتا نے دی ہے، فلانے بت نے دی ہے، کہتے ہیں میرے رب نے مجھے عزت دی ہے۔ کس شے کو نہیں سمجھا؟ وہ شروع میں الفاظ آ گئے ہیں، فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ، وہ آزمائش تھی، وہ عزت بھی آزمائش کے لیے تھی، وہ عہدہ بھی آزمائش کے لیے تھا، وہ دولت بھی آزمائش کے لیے تھی، وہ انفلوئنس بھی سارا جو اسے ملا تھا آزمائش کے لیے تھا، تعلقات بھی سب آزمائش کے لیے تھی۔ اس نے سمجھا مجھے عزت مل گئی، مس کسے کر گیا؟ یہ آزمائش تھی، نتیجہ عزت و ذلت تو آخرت میں ہونی ہے۔ یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن، وہ جمع ہونے کا دن جب وہ تمہیں جمع کرے گا، بدلے عزت اور ذلت کا دن تو وہ ہے، ہار اور جیت کا دن تو وہ ہے۔ اس نے دنیا کو سمجھا یہ ہار اور جیت کا دن ہے، اس نے دنیا کو سمجھا کہ یہ عزت و ذلت کا دن ہے۔ یہ غلطی ہے، یہ ٹھوکر ہے۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ، اور جب اس کو اس کے رب نے آزمایا، فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اور اس کو ناپ تول کے دینا شروع کر دیا، حساب کتاب کا، بمشکل گزارا، ہینڈ ٹو ماؤتھ کر دیا۔ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، اب بھی اس نے یہ نہیں کہا کہ جادو ہو گیا، کوئی عامل ڈھونڈو، پتہ نہیں کس وہ جو ہے حاسد نے جادو کر دیے ہیں، تعویذ کر دیے ہیں، ایسا کچھ نہیں کہا۔ اس نے کہا میرے رب نے میری بےزتی کر دی۔ کلا، غلط کہتا ہے۔ اس درجے میں ہدایت پر ہے کہ اللہ کی طرف منسوب کر رہا ہے، کوئی شک نہیں ہدایت ہے، لیکن ہدایت کامل نہیں ہوئی ہے، اسے اس دنیا کی مقصد کا بھی نہیں پتہ۔ یہ تو امتحان کے لیے تھی، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ اسے نہیں پتہ۔ وہ یہاں کی عزت کو عزت سمجھا اور یہاں کی ذلت کو ذلت سمجھا۔
یہاں کہ عہدوں کو عزت کا باعث سمجھا، یہ سب امتحان تھا۔ اب آپ سوچیں یہ نقطہ نظر جس کا نہ بنے اس کا تزکیہ ہو سکتا ہے؟ تو یہ کون سی بات ہوئی؟ عملی بات ہے یا ذہن کی بات ہے؟ تو فکر کی تطہیر، سوچ کی تطہیر، ایمان بھی اسی کو نقطہ نظر آ کے آپ کا ٹھیک کرتا ہے، ایمان باللہ، اور ایمان بالآخرہ بھی آپ کا دنیا کے بارے میں نقطہ نظر ٹھیک کرتا ہے، یہ تزکیہ ہے۔ اور اس تزکیے کے بغیر آپ کیا ہوگا؟ یہ ہم نے پڑھا تھا سورہ معارج میں، ان الانسان خلق ہلوعا، کمزور ہے، پوٹینشیل بہت اوپر کا ہے لیکن جو پہلی مرتبہ بنایا گیا ابھی کمزوری کی حالت میں ہے۔ اگر اس کا تزکیہ نہیں ہوگا تو کمزوری رہے گا۔ کمزوری کیا ہے؟ اذا مسہ الشر جزوعا، جب نقصان ہوتا ہے، حساب کتاب کا ملنا شروع ہوتا ہے، بیماری دکھ تکلیف آتی ہے، کاروبار میں نقصان ہوتا ہے تو مایوس ہو جاتا ہے، جزا فضا کرتا ہے، چیختا چلاتا ہے، روتا دھوتا ہے۔ اور وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ، جب اسے بھلائی پہنچتی ہے، ترقی ملتی ہے، عروج حاصل ہوتا ہے، نعمتیں ملتی ہیں، اکرام ہوتا ہے، تو اس وقت کہتا ہے منوع، بے توفیقہ، شکر نہیں کرتا۔ تو یہ نقطہ نظر کا فرق ہے، پہلے یہ نقطہ نظر ٹھیک کرنے کی بات ہے، یہ بھی اس تزکیے سے متعلق ہے، یہ تزکیے کا بنیادی پتھر ہے۔ کلا، ایسا نہیں ہے، بل لا تکرمون الیتیم، بلکہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے ہو۔ اب اس کو جوڑیں آپس میں، یہ جڑتا نظر آپ کو ملے گا نہیں ایسے کہ یہ جڑ رہا ہے، لیکن جڑتا ہے۔ یتیم کی عزت کون نہیں کرتا؟ ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم، تم دیکھتے ہو جو شخص آخرت کو نہیں مانتا وہی ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ تو یتیم کی عزت وہ نہیں کرتا جس کا آخرت پر یقین نہیں ہے۔ تو یہاں اصل میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی ہے کہ تمہاری ترجیح آخرت نہیں ہے، تم نے دنیا کو ترجیح بنایا ہوا ہے، اس وجہ سے تمہارے رویے میں یہ فرق جو ہے نا اونچ نیچ آ جاتی ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ ایک ہی، یعنی جو جسے کہتے ہیں نا ایک ہی طرح سے چلو، وہ آخر میں آ جائے گا۔ نفس مطمئنہ کون سا ہے؟ کہ جس کو نہ خوشی جو ہے نا ابال پہ لے کے آتی ہے، نہ غمی جو ہے نہ ڈپریشن میں لے کے جاتی ہے، وہ ایک ہی سطح پہ مطمئن رہتا ہے۔ اور اس کا تقاضا کیا ہے؟ کہ کچھ مل گیا تو شکر کرو، چھن گیا تو صبر کرو، سمپل۔ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور تم نہیں کسی دوسرے کو بھی تاکید کرتے محتاج کو کھانا کھلانے کی۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور تم سموچا ہڑپ کر جاتے ہو ساری کی ساری میراث۔ چاہتے یہ ہو کہ بہنوں کو بھی حصہ نہ ملے، بلکہ بڑا بھائی چاہتا ہے ساری جو ہے نا مجھے ہی مل جائے، چھوٹوں کو نہ ملے۔ ہر جس کا جو داؤ چلے تو وہ کھیلتا ہے، سب ہڑپ کرتا ہے، جائز ناجائز نہیں دیکھتا۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور تم مال سے محبت کرتے ہو جی بھر کر، خوب دل لگا کر اس سے محبت کرتے ہو۔ کلا، نہیں، یہ نقطہ نظر غلط ہے، یہ صحیح نہیں ہے، یہ سوچ نہیں ہے، یہ سوچ کا تزکیہ نہیں ہوا ہے، ابھی افکار جو ہے نا وہ پاک نہیں ہوئے ہیں۔ تو کب؟ کیوں؟ اس لیے کہ ابھی یہ سمجھ نہیں ہے کہ یہ سارا فانی ہے۔ اذا دکت الارض دکا دکا، جب یہ زمین کوٹ کوٹ کر برابر کر دی جائے گی۔ وجاء ربک والملک صفا صفا، اور آ جائے گا تمہارا رب بھی اور فرشتے بھی قطار اندر قطار۔ وجیء یومئذ بجہنم، اور لائی جائے گی اس دن دوزخ۔ یومئذ یتذکر الانسان، اس دن انسان کو پتہ لگے گا، اس دن انسان کو سمجھ آئے گی۔ وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرَىٰ، اب سمجھنے کا کیا فائدہ؟ اب دیکھا نا ناکامی ہو گئی نا، اس کا مطلب تزکیہ نہیں ہوا تھا، یعنی ایمان بالآخرہ، آخرت کا یقین نہ ہونا تزکیہ نہیں ہوگا۔ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، کہے گا کاش کہ میں نے اپنی زندگی کے لیے بھیجا ہوتا آگے۔ آج اسے سمجھ آئی وہ تو زندگی تھی ہی نہیں، زندگی تو یہ ہے، اور اس کے لیے میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ جو بھی محنت کی وہ دنیا کے لیے کی، وہاں کے پھلنے کے لیے کی، پھولنے کے لیے کی، پھیلنے کے لیے کی، یہاں کے لیے تو میں نے کچھ بھیجا نہیں۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، تو اس دن اس کا سا عذاب، یعنی اللہ کا سا عذاب کوئی نہیں دے گا، یعنی اللہ جیسا عذاب دے گا کوئی دے سکتا بھی نہیں۔ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اور اس کا سا باندھنا کوئی نہیں باندھ سکتا۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ۔ اب یہ نفس مطمئنہ کون ہوا؟ وہ نفس کے جو حالات کے اس اونچ نیچ سے، تغیر و تبدل سے، اس جو دنیا کی جو ہے نا خوشی غمی سے متاثر نہیں ہوتا، تاثر نہیں لیتا۔
وہ جزا فضا نہیں کرتا یا اترانا نہیں شروع کر دیتا، بلکہ وہ نارمل رہتا ہے. یہ نفس مطمئنہ ہے. ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، جیسے تم دنیا میں اپنے رب کے فیصلوں پر راضی رضا رہے ہو، اسی طرح آج ہنسی خوشی راضی بازی چلو اپنے رب کی طرف. فادخلی فی عبادی، داخل ہو جاؤ میرے بندوں میں. وادخلی جنتی، داخل ہو جاؤ میری جنت میں.